پنجاب کے اسپتالوں میں معمول کے علاج معالجے کے لیے او پی ڈیز مکمل فعال کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس۔ صوبوں اور بیرون ممالک اجتماعات میں شرکت کرنے والے افراد کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئیں۔ محکمہ لائف سٹاک اور سوشل ویلفیئر کی موبائل گاڑیاں عوام کی اسکریننگ کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ حکومت کی پی آئی اے کو فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کی اجازت۔ بیرون ملک پھنسے تقریباً 2000 پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن کی معطلی میں 11 اپریل تک توسیع۔ ادھر کینیڈین حکومت کی درخواست پر پی آئی اے کی 2 خصوصی پروازیں ٹورنٹو روانہ۔ 600 مسافر لاہور اور کراچی ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے۔ لاک ڈاؤن سے پیدا صورتحال، غریبوں کا کوئی نہیں پرسان حال۔ پنجاب میں حکومت کی طرف سے مستحقین کو امداد کی فراہمی شروع نہ ہو سکی۔ سندھ حکومت کے راشن بانٹنے کے اعلان پر بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بے روزگار ہونے والے بھیک مانگنے پر مجبور۔ صحت تحفظ ہیلپ لائن میں خوش آمدید۔ اس وقت کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے۔ برائے مہربانی نمائندے سے بات کرنے کے لیے آپ صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال کرنے کا شکریہ۔ کوئی شخص ہیلپ لائن کے فون کی گھنٹی رات میں نہ بجائے، حکومت سو رہی ہوتی ہے۔ ظفر مرزا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن 1166 پر اطلاع دینے کے لیے کہا تھا۔ سے متعلق رہنمائی کے لیے بھی یہی ایک نمبر دستیاب ہے۔ 92 نیوز نے رابطہ کیا تو جواب ملا، اس وقت کوئی نمائندہ موجود نہیں۔ رات 12 سے صبح 8 تک کسی سے بات نہیں ہو سکتی۔ حکومتی عہدیداروں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ ہیلپ لائن کا مطلب 24 گھنٹے سروس ہے۔ جاپان کے سفیر کی ڈاکٹر ظفر مرزا سے ملاقات کی روک تھام کے لیے پاکستان کے اقدامات اور کوششیں قابل تحسین ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اقدامات بینکس پر منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد دیں گے۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں سال 2 سے 2.5% تک رہنے کا امکان۔ دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی۔ امریکی سٹاک مارکیٹ میں 4% سے زائد گراوٹ۔ آسٹریلیا، جاپان، شنگھائی، ہانگ کانگ اور سیول کی سٹاک مارکیٹس بھی مندی کا شکار۔ پیش نظر طواف کعبہ کی بندش کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کی کاوشوں کا اعتراف۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے سیکیورٹی اہلکاروں میں آب زمزم تقسیم کیا۔ You can use a scarf. A scarf is everybody, a lot of people have scarves, and you can use a scarf. Scarf would be very good. My feeling is if people want to do it, there's certainly no harm to it. I would say do it, but use a scarf if you want, rather than going out and getting a mask. امریکی صدر ٹرمپ بھی اسلام کی آفاقی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ بچنا ہے تو سکارف پہن لیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کو ماسک کا متبادل پیش کر دیا۔ دنوں میں بھی عوام کی آواز بن گیا۔ اپنی دعائیں، قیمتی مشوروں کی ویڈیو بنا کر 92 نیوز کو بھیجیں۔ فون نمبر 0334192028 یا 0334192028 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ 92 نیوز پہنچائے گا آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ فنڈز جو آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، تو یہ ایک ہے اس کا اسپیکٹ۔ دوسرا کہ جو ہم بزنسز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو لیبر، جو مزدور کام کر رہے ہیں، وہ ان مزدوروں کو بے روزگار نہ کریں، تو اس کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں۔ ایک وہ بزنس سپورٹ کے لیے جو پیکیج اناؤنس کیا ہے۔
ہماری فائنانس منسٹری نے. اس کے علاوہ جو سب سے میں وہ کہوں گا کہ کمزور طبقہ پاکستان کا جس کو سب سے خطرہ ہے اس کرونا وائرس کے اثرات کا. ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے, ایک تو وہ پوری کوشش ہے اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے, اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن. لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے, جو کمزور طبقہ ہے, اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے, وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز. ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے, وہ زیادہ آسان ہے, ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے, ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلی ویجر ہے, جو انفارمل اکانومی ہے, جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے, جس کی اکثریت ہے, اس کے لیے ہم پورے احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں. جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے. جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے, جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی, تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے, کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے, بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے, انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر. وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو, اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز, جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے, جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی, ری انویسٹ نہیں کر سکتی تھی. تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو. لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں, ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے, ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے, یہ ہمارا ابھی اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو, جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے, ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی, یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے, ہمارا بھوک بھی ہے, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے, وہ آپ سب کے ساتھ مل کے, چیمبرز کے ساتھ مل کے, ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے, ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا, پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے, پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے. میں آخر میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے, اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے. ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے وہ کوشش پوری کرے کہ لوگوں کی گیدرنگ, جدھر بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ادھر چانس پھیلنے کی زیادہ ہے. مثلا شادیاں ہیں, جو سنیماز ہیں, یہ اسکولز, کالجز, کھیلوں کی ساری چیزیں, وہ سب ہم نے بند کر دی ہیں اور 2 ہفتے تک اور مزید کر دیا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی کمیونٹی کو بھی پوری طرح کہہ رہے ہیں کہ خود ہی اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے
किसी उस चीज़ में ना जाएं जिधर के लोगों की जमा होना का चांस है, लेकिन उसके साथ साथ जो बैलेंस करना है कि कौन सी इंडस्ट्री को हमने चलने देना है इस वक्त,